السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ عدالتی محاذ ہے جہاں پر عمران خان کی جنگ پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس جنگ کا عدالتوں سے فیصلہ آنا بھی باقی ہے، لیکن عمران خان کی جیت کا اعلان ہو چکا۔ 9 نکات اس جیت کے حوالے سے آپ کے سامنے میں رکھوں گا، جو انٹرا کورٹ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت سنی جا رہی ہے۔ اور پھر ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سنگل بینچ کا فیصلہ آیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے بھائی کہ ٹرائل بند کمرے میں ہو یا پھر کھلی عدالت میں ہو، ضروری یہ ہے کہ ٹرائل کو شفاف بنایا گیا، آئین اور قانون کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ ڈیفینیشن جو ہے نا عامر فاروق صاحب نے جو کتاب ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، یا وہ آئین قانون جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا، شاید اس کتاب کے اندر تو موجود ہو، لیکن آئین اور قانون کی جو اصل کتاب ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے جب یہ معاملہ اٹھا اور جس طرح جو ڈوین بینچ میں جو جج صاحبان ہیں، انہوں نے یہ ان کے الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ کہ مجھے ویکنڈ کے اوپر موقع ملا پاکستان کے قوانین کو، اور جس قانون کے تحت آپ نے یہ خصوصی عدالت تشکیل دی، جائزہ لینے کا کہ یہ کام ٹھیک بھی کیا کہ بھائی نہیں ٹھیک کیا۔ اور پھر پتہ یہ چلا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اجازت سے، مشاورت سے حکومت یہ کام کر سکتی ہے۔ اب یہ کہاں کہاں پر ڈنڈی ماری گئی، اور عمران خان کی جو جنگ ہے وہ صرف عدالتی نظام سے نہیں ہے بلکہ حکومت وقت سے بھی یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ کاکڑ صاحب نے آج کچھ باتیں کہی ہیں، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن عدالتی محاذ سے ویورز آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک آخری موقع ہوگا حکومت وقت کے لیے، اٹارنی جنرل آف پاکستان کے لیے، جنہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا تھا کہ مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کو زبان دے رہا ہوں۔ اور اگلی سماعت کے اوپر جو نوٹیفیکیشن حکومت وقت کی طرف سے کیا گیا کہ کیوں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور ہم کیوں یہ بند ٹرائل جو ہے وہ عدالت میں اوپن میں نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اسے ہم اڈیالہ جیل کے اندر ہی اس کے حتمی انجام تک پہنچائیں گے۔ ابھی تک پاکستان کے اندر پروسیکیوشن ناکام رہی اور حالات ایک خاص سمت میں موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویورز، جو پہلی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے اس پورے کیس کے اندر، جو ذہن ہے نا ججز کا، انہوں نے وہ بتا دیا ہے، اور جو سوالات جج صاحبان کی طرف سے پوچھے جا رہے ہیں اور آبزرویشن بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ جیل ٹرائل میں قانونی شفافیت ممکن نہیں ہے۔ یہ عدالت نے کہا کہ آپ ٹرائل بند کمرے میں کرتے ہیں اور کن حالات میں کرتے ہیں۔ کیا کسی چیز کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ ججز نے پروسیکیوشن کے سوالات کا دفاع کرنے کے لیے عمران خان کے وکلا کو مناسب موقع دیا؟ اگر یہ معاملہ اوپن عدالت میں ہوگا نا تو آپ کے اوپر ایک خوف ہوتا ہے کہ یار میڈیا دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہاں پر عمران خان کے وکلا کو بات کرنے کی اجازت نہ دی اور جو دلیل یہ دینا چاہتے ہیں اس کو پورا نہ ہونے دیا، تو شاید یہ معاملات کہیں اور جا کر رکیں گے۔ تو بند کمروں میں کیا ہوتا ہے؟ بند کمروں میں عین ممکن ہے کہ عمران خان کے وکلا کو پیش نہ ہونے کی اجازت ہی نہ ہو، اور کہا جائے کہ باہر جا کر اگر تم نے یہ بات بتائی تو ان کے نتائج جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس عدالت کے اندر کس قسم کا ٹرائل ہو رہا ہے اور کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں، کیا جواب آتے ہیں، اور کیا انصاف پر مبنی یہ کارروائی ہو رہی ہے، پاکستان میں کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے سوال اٹھایا گیا کہ جیل ٹرائل میں قانونی شفافیت ممکن نہیں ہے۔ اس کا جواب پروسیکیوشن کی طرف سے نہیں آیا۔ ویورز، پھر سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے 5 خاندان کے افراد کو انہوں نے چلاکی کے ساتھ سماعت میں بٹھا دیا، اور پہلے دن نہیں بٹھایا، یعنی یہاں پر تو ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ گھر کا کھانا بشرا بی بی کو جا کر درخواست کرنا پڑی کہ خدا کے لیے مجھے میرے شوہر سے ملنے کی اجازت دی جائے، اور جب ہم اڈیالہ جیل جاتے ہیں تو ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا، لیکن یہاں پر ایک حکم جاری کیا جاتا ہے اور اجازت دے دی گئی کہ 5 لوگوں کو، دونوں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی فیملیز کو ملنے کی اجازت دے دی جائے، اور جب ٹرائل ہوگا تو یہ کمرہ عدالت کے اندر موجود ہوں گے تاکہ ہم اگلے دن عدالت کے سامنے جا کر ایکٹنگ کر سکیں، اور پھر اس ایکٹنگ کے اوپر کیپٹلائز کر سکیں کہ جناب یہ اوپن ٹرائل ہی تو ہو رہا ہے، اور ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر یہی ہوا۔ آج تک پروسیکیوشن یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے اور بار بار یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے
کہ جناب یہ بند کمروں میں سماعت نہیں ہو رہی بلکہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس پر مہر لگا دی عامر فاروق صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، اور جب تک یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ڈر لگتا ہے یہ نہ ہو کہ یہ کسی کو برا لگ جائے، اور پاکستان میں عامر فاروق صاحب کے حوالے سے اب یہ باتیں عام ہو رہی ہیں کہ جب یہ کرسی سے اتریں گے اور پھر انہیں ایک چیف جسٹس کو تو آپ نے بابا رحمت کا نام دے دیا نا، تو آپ کے کتنے نام رکھے جائیں گے؟ عامر فاروق صاحب آپ تیاری کریں۔ پاکستان کی عوام جو ہے، جو انصاف چاہتی تھی، جو اس عدالت سے منتظر تھی کہ آپ انصاف کریں اور آپ اپنی کرسی اور آئین اور حلف کی پاسداری کرتے ہوئے انصاف کریں، وہ ہم نے انصاف ہوتے ہوئے نہ لائیو ٹی وی پر دیکھا اور آپ کے فیصلوں میں تو بالکل بھی نہیں دیکھا۔ پھر ویورز، وہ کون سے ہنگامی حالات تھے؟ یہ سوال بھی اٹھایا گیا جس کی بنیاد کے اوپر جیل ٹرائل آپ کو کرنا پڑا۔ آپ نے حکومت وقت سے یہ سوال پوچھا اور حکومت وقت کے نمائندے یہ بتانے میں قاصر رہے کہ جناب کون سے ایسے حالات تھے جس میں یہ ضروری تھا کہ عمران خان کی سماعت کو، کیسز کی ہم نے جیل کے اندر ہی کرنا ہے۔ اس کی کوئی کلیریفیکیشن، کوئی دلیل، کوئی نوٹیفیکیشن، خیر نوٹیفیکیشن نہیں انہوں نے پیش کیا، تو باقی جو جہاں تک دلائل کی بات ہے وہ تو ایک آؤٹ آف کوشچن جو چیز ہے۔ پھر ویورز، اس کے اندر یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ عمران خان کو اوپن عدالت میں جو پیش نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو سوال اٹھایا گیا ہے اور جو بات کی جا رہی ہے، اس پر پروسیکیوشن عدالت کے سامنے آج کیا موقف جو ہے وہ اپناتی ہے۔ پھر یہ سوال کہ ٹرائل اوپن کر دینے کی صورت میں اب تک کے ہونے والے جیل ٹرائل کی کارروائی کا کیا بنے گا؟ آپ نے تیزی کے ساتھ 4 ہفتوں کا وقت بھی دے دیا، فیصلہ کیا اور کہا، پابند کیا ٹرائل کرنے والے جج کو کہ آپ نے 4 ہفتوں میں اس کا فیصلہ کر دینا ہے، اور اگر آپ نے 4 ہفتوں میں فیصلہ نہیں کیا تو پھر اوبویسلی آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس کا مطلب یہی تھا۔ اور پھر اب تک جو کارروائی ہو گئی، جو ڈویژن بینچ اس کے اوپر فیصلہ سنائے اسے اڑا دے، تو اس کارروائی کا کیا بنے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ فرد جرم جو ہے وہ آپ نے اوپن عدالت میں عائد نہیں کی، یہ بھی سوال اٹھایا گیا، اور اگر فرد جرم اوپن عدالت میں نہیں ہوئی، ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر کیا یہ درخواست اڑ سکتی ہے؟ تو جناب بالکل اڑ سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز میں ویورز آپ کو بتا دوں کہ اب جب سے خان صاحب نے نا امریکہ کو للکارا ہے نا دوبارہ سے، تو شاید یہ برا لگا پاکستان کی حکومت کو، اور عین ممکن ہے کہ حکومت کے اور نواز شریف کے دوستوں کو بھی یہ برا لگا ہو، اور عین ممکن ہے کہ نئے جو احکامات ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جاری کیے جائیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس فیصلے کو اپ ہیلڈ رکھنے کی بجائے، اڑانے کی بجائے اپ ہیلڈ رکھا جائے، یعنی سنگل بینچ کے فیصلے پر ہی جو ہے حکومت اور عمران خان کو اکتفا کرنے کی ہدایت یا حکم نامے میں لکھ دیا جائے۔ ویورز، اب سب سے جو اہم سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے امریکہ کو للکار دیا، پکار دیا، اور اس معاملے کو اب امریکہ کی عدالتوں میں اٹھائیں گے۔ آپ کا نظام عدل سے، پاکستان کے نظام سے، پاکستان کی عدالتوں سے جو اعتبار اٹھ گیا، تو کیا یہ اعتبار امریکہ کی عدالتوں میں واپس آ جائے گا؟ اس میں ایک نقطہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے آج امریکہ میں کچھ وکلا سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل کیس ہے اور اس کو اسٹیبلش کرنا شاید یہ مشکل ہو جائے۔ آپ پولیٹیکلی ایک نیریٹو بلڈنگ کے اندر تو یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً جب امریکہ کی کسی عدالت کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنا کیس بلڈ اپ کرنا پڑے گا۔ وہاں پر کوئی عامر فاروق نہیں بیٹھا ہوا، تو اس لیے انصاف اور قانون کی بات ہوگی، اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایویڈنسز لانے پڑیں گے، جن ایویڈنسز کو آپ بنیاد بنا کر اپنا کیس جو پلیڈ کر رہے ہیں۔ پھر اس میں ویورز بات یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی، جب ایویڈنس کی بات آئے گی تو وہ ایک سائفر ہی ہے نا، تو سائفر کو کیا آپ پاکستان سے باہر کسی عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ جب آپ اسے اوپن کریں گے یا پھر آپ نوٹسز کریں گے جس میں آپ کو پاکستان کے دفتر خارجہ کو بھی فریق بنانا پڑے گا، پھر ان کی حکومت کو بھی فریق بنانا پڑے گا، پھر اور لوگوں کو فریق بنانا پڑے گا، تو یہ معاملہ شاید اتنی دور نہ جائے۔ تو اس کے اندر بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہیں جو امریکہ میں جب خان صاحب اس بات کو کہتے ہیں نا کہ ہم اٹھائیں گے تو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ویورز، اس کے علاوہ آپ کو یہ بات یہ بھی بتا دیں کہ عامر فاروق صاحب نے یہ جو ضمانت کا ایشو ہے یا پھر فرد جرم کا عائد کرنے کا ایشو، ہر موڑ پر آپ کو عامر فاروق صاحب نظر آئیں گے، جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ایک طرح سے اپنے فیصلوں کے ذریعے، اور اوپن ٹرائل کے ایشو پر آپ کو جو ہے آپ فیصلہ سنا کر چلتے بنے۔ لیکن اب ڈویژن بینچ یعنی جو ڈی بی ہے، انٹرا کورٹ اپیل، 2 جج صاحبان پر مشتمل،
اب وہ فیصلہ کیا سناتے ہیں اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. ویورز، اس میں یہی سوال کہ سائفر کیس معاملے پر ہائی کورٹ میں متضاد فیصلوں نے عدالت کو ایکسپوز کر دیا. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں اور پھر ممبر جو ہیں جسٹس سمن رفت کا موقف جو ہے تھوڑا سا تبدیل ہے، مختلف ہے، لیکن فیصلہ نہیں آیا. لیکن عدالتیں پاکستان کی ہر روز ہر لمحہ جب بھی عمران خان کا کیس لگتا ہے نا، یہ مزید ایکسپوز ہو جاتی ہیں. ویورز، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رواں ہفتے سائفر کیس کے اندر ضمانت کا معاملہ سپریم کورٹ پاکستان میں بھی لگا ہوا ہے، اور وہاں پر یہ کیس عمران خان کا کس طرح مضبوط ہوتا ہے، یہ بھی کچھ 5 نکات ہیں، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ عمران خان کا اس کیس میں جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، آپ کو یاد رکھنا ہے. پھر جب ریمانڈ اس سے پہلے جو انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ مانگ لیا، جسمانی ریمانڈ ہونا چاہیے تھا، تو وہاں پر بھی ایک یہ نقطہ اس کیس سے جڑا ہوا ہے اور یہ اٹھایا جا سکتا ہے. پھر چلان میں اصل سائفر کی کاپی سرے سے موجود نہیں تھی، اس کو بھی آپ اٹھائیں گے. پھر عمران کے بقول فرد جرم بھی عدالت میں جہاں پر لگائی گئی تو وہ عدالت نہیں تھی، یہ بھی نقطہ اٹھایا جائے گا. اور جیل ٹرائل کے باعث اب ہونے والی عدالتی کارروائی کی شفافیت پر بھی ایک بڑا سوال جو اٹھے گا اور عین ممکن ہے کہ اس کیس کو اڑا دیا جائے گا. ویورز، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، اور آج مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ کاکڑ صاحب نے نا ٹی وی پر بیٹھ کر ایک انٹرویو دیا، اور نگران حکومتیں کیا اسی طرح کرتی ہیں؟ اگر حکومت وقت اور الیکٹڈ پرائم منسٹر پاکستان کی پارلیمنٹ جسے وزیر اعظم بناتی ہے، قائد ایوان بناتی ہے، اگر تو کاکڑ صاحب وہ ہوتے تو پھر آپ جتنے مرضی انٹرویوز کریں، آپ سی این این کو بلائیں، آپ بی بی سی کو بلائیں، آپ الجزیرہ کو بلائیں، آپ پاکستان کے سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں جو آپ کے ہی ہیں ان کو بلائیں، آپ جتنے مرضی انٹرویوز کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں ایک سوال کا جواب دے دیں کہ آپ نگران وزیر اعظم ہیں، آپ کا کام ہے نگرانی کرنا، آپ کا کام لابنگ کرنا نہیں تھا. آپ نے وہ تمام کام کیے کاکڑ صاحب جو آپ کا کام نہیں تھا، آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا، آپ کو آپ کا مینڈیٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا. آپ نے سارے کے سارے وہ کام کیے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا. آپ نے آج بڑی معصومیت کے ساتھ یہ سوال اٹھایا اور جواب اس کا یہ دیا. جب آپ سے سوال پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی شاہی فرمان جاری نہیں ہو سکتا. آپ شاید بھول رہے ہیں، پاکستان کے اندر نا سیاستدانوں کو نا اکثر کو یہ ڈیمنشیا کی بیماری ہے، ان کی یا تو فش میموری ہے یا ڈیمنشیا، یہ بات کر کے بھول جاتے ہیں. میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ ہوا کیا. آپ نے ایک نوٹیفیکیشن جناب جاری کیا اور آپ کی مرضی سے کابینہ میں اور کابینہ کی مرضی سے یہ سب کچھ جو ہوا، نوٹیفیکیشن جاری ہوا، بالکل ہوا. تو وہ کون سا شاہی فرمان تھا اور کون کو یہ ضرور بتائیں. اور پھر ویورز، ایک اور جو چیز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے نا، کاکڑ صاحب شاید یہ بھول رہے ہیں کہ یہ کام ان کا نہیں تھا، عدالت بنانا یہ ان کا کام نہیں تھا. مشاورتی عمل جو ہے وہ جاری ہو سکتا تھا اگر کوئی انیشیٹو لیتا، لیکن یہاں پر انیشیٹو لیا گیا اور پاکستان میں آئین اور قانون کو سائیڈ پہ رکھ کر، بالکل سائیڈ پہ رکھ کر، اور عدالت کے جج کو بھی سائیڈ پہ رکھ کر یہ فیصلہ کر لیا گیا. یہ ہوا یہ ہے کہ جی عامر فاروق صاحب سے پوچھنا تھا نا آپ نے، کیونکہ یہ عدالت انہی کے انڈر بننی تھی اور ان کی اجازت سے بننی تھی، تو انہیں جسٹیفیکیشن دینا پڑنی تھی کہ جناب ایسے کون سے حالات ہیں جس میں عمران خان کی جو درخواستیں ہیں یا ان کے اوپر مقدمات ہیں، ان کی اوپن کورٹ کے اندر ٹرائل اس کا نہیں ہوگا بلکہ اسے بند کمرے میں کرنا ہوگا. دلیل ہی نہیں ہے نا، کوئی وجہ نہیں ہے، تو آپ کہاں سے وجہ جو ہے بنا کر لاتے ہیں؟ پھر وہ ایک بم جو ہے وہ نکل آیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ بم تھا، رکھا گیا، کیا ہوا، لیکن شاید کاکڑ صاحب کو یہ باتیں جو ہے وہ یاد نہیں ہیں. انہوں نے وہ کام کیا جو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. پھر ویورز، اس کے اندر نوٹیفیکیشن کا عمل بھی جو انہوں نے چلایا، اور جس طرح سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور وہ نوٹیفیکیشن کہاں پر ہے، عدالت میں پیش نہیں ہوا، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ. اچھا دیکھیں جی، لیول پلینگ فیلڈ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ یہ سیاسی ہے جی، اور ہر بندہ سیاست کے اندر اس کو پلینگ فیلڈ کا نعرہ بنا کر استعمال کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر نا کاکڑ صاحب کنونشنز کی اجازت نہیں ہے، پی ٹی آئی کے جلسے نہیں ہو رہے. درخواستیں آپ کی حکومت، نگران حکومتیں جو پاکستان میں اس وقت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں نا، ان کے پاس جا کر چٹھیاں لگائی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، لیکن اس کے اوپر جواب نہیں آتا ہے. ہائی کورٹ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہائی کورٹ ایشورنسز مانگتا ہے، آپ دے دیتے ہیں، آپ کی حکومتیں بھی یہ دے رہی ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا.
खामोशी, सन्नाटा। और फिर आप ये कहते हैं कि ये सिर्फ सियासी बयानिया है और कुछ नहीं है और मैं इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, और जो कुछ लम्स भी आपके साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, ये भी आपका काम नहीं था कि बीइंग द प्राइम मिनिस्टर आप लफ्ज़ में जाएं। बच्चों ने सवाल आपसे पूछे ना कि आप यहाँ पे करने क्या आए हैं, आप यहाँ पर आए किस लिए, ये आपसे पूछा गया, तो आपने फिर बताना था कि आप निगरान वज़ीर आज़म हैं, आपका क्या काम है, आपका मैंडेट क्या है। तो काकड़ साहब की वजाहतें इमरान खान साहब के हवाले से मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने आप को मुतनाज़ बना दिया। उन्हें वजाहतें नहीं देना चाहिए, और जितनी वो वजाहतें देंगे उतने मामला जो हैं ये इनके लिए ख़राब हो जाएंगे। व्यूअर्स, इसके अंदर ना एक और भी मामला है कि इन्होंने अपने आप को ना पार्टी बना लिया है। ये जंग ना पाकिस्तान की, अब सबको पता है ना कि जंग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है। आप इस पर पार्टी बन गए और आप क्या कर रहे हैं, आप जगह जगह जाकर जो है ये फरमान जारी करते हैं कि जनाब हम निगरान हुकूमत हैं और जब हम इक़्तिदार को मुंतकिल कर देंगे हम अपने घर को चले जाएंगे। फिर व्यूअर्स, इसके अंदर ना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता जो आपको भूलना नहीं चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। यानी काकड़ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम चाहेंगे ना, यानी निगरान हुकूमत चाहेगी, हम इन्हें जेल में रखेंगे और हमने इन्हें छोड़ना नहीं है, और अब इसके ऊपर वो डट चुके हैं। व्यूअर्स, काकड़ साहब की गुफ्तगू जो उन्होंने की और जिस तरह से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के हवाले से बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इन्हें रुजू करने की बहुत ज़रूरत है अपने मैंडेट के साथ, और देखें कि उस मैंडेट के अंदर असल में लिखा क्या हुआ है और ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं। व्यूअर्स, आज एक इंटरव्यू और भी हुआ, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये इंटरव्यू जुल्फ़ी बुखारी साहब का इंटरव्यू था। जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं कुछ बातें उनसे मंसूब हैं और कुछ चीज़ें जो लंदन में आने के बाद उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कही हैं। लेकिन ये इंटरव्यू इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इन्होंने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब के बकौल वो ये कहते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पहली बार उन्होंने बताई। वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को ऑप्शंस दिए, आप असम्बलियों में वापस जाएं, आप एहतजाज तर्क कर दें तो हम इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन चूंकि इमरान खान डसे जा चुके थे तहरीक अदम एतमाद की सूरत में, तो उन्होंने कोई बात नहीं मानी, क्योंकि वो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था, ये उन्होंने कहा। फिर इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा में इत्तेमाद का फुकदान था, बिल्कुल पूरी दुनिया को पता है। बुखारी साहब आप ने कोई नई बात नहीं की, लेकिन जो नई बात इन्होंने की वो ये थी कि जुल्फ़ी बुखारी ये कहते हैं कि जनरल फैज़ खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, इसलिए उनकी तरफ वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाली इतलात और इंटेलिजेंस अपने मुफाद में मैनिपुलेट होती थी। देखिए जी, जनरल फैज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने अपनी कुर्सी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और अब हर पाकिस्तानी को ये बात मान लेनी चाहिए। और जो जुल्फ़ी बुखारी साहब ये बात कर रहे हैं ये बिल्कुल इस तरह भी दुरुस्त साबित होती है। मैं आपके सामने एक दलील रख देता हूँ और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो जुल्फ़ी बुखारी जनरल फैज़ के बारे में बात कर रहे हैं ये कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। ये फैसला अब आपने खुद करना है, आप खुद अपना ज़हन लड़ाएं इस दलील के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ रहे हैं ना, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, धड़ाधड़ जोक दर जोक जो हैं, और अपनी मर्जी से जा रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे इनके आपको इनके डाइनिंग रूम्स में नजर आएंगे। और उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान का जो पटा है वो गले में पहन लिया है और शामिल हो गए। अगर सियासतदान इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जो पिछले 1.5 बरसों से और पिछले 5 बरसों से इन्होंने हुकूमत और जिस तरह से नारे लगाए इमरान खान के साथ खड़े होने की जो एक्टिंग करते रहे, अगर ये झूठ बोल सकते हैं तो फिर आप जनरल फैज़ हमीद क्या आर्मी चीफ नहीं बनना चाहेंगे? हम इससे किस तरह, इस हकीकत से किस तरह मुंह मोड़ सकते हैं, और फिर क्यों अपने हालात को, इर्द गिर्द के हालात को मैनिपुलेट नहीं करेंगे? मुझे ये फील होता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब की एक गलती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और खान साहब मुतादिद दफ़ा ये कह चुके कि मेरे तो जहन में भी नहीं था, मैं उन्हें आर्मी चीफ क्यों बनाऊंगा, ये उन्होंने बार बार ये बात कही। लेकिन व्यूअर्स, जब 4 नाम आ जाए ना या 5 नाम आ जाए तो हर जनरल की, 4 स्टार जनरल की ख्वाहिश होगी ना कि जनाब अगला आर्मी चीफ मैं बनूं। जब एक सियासतदान की ख्वाहिश हो सकती है कि वो मुंतखब हो, MNA बने और जीतने वाली पार्टी के अंदर वो शामिल हो, तो फिर एक आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश जो है वो किसी जनरल के दिल में क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी।
اور بڑی کرسی ہے اور سب کی یہ خواہش ہوگی تو ہم یہ کہیں کہ جی ان کی خواہش نہیں تھی اور یہ آرمی چیف نہیں بننا چاہتے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی غلط ہوگا۔ ہر جنرل جب اس پوزیشن میں پہنچتا ہے سینیورٹی کے معاملے میں تو یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اگلا آرمی چیف بنے۔ میں نے اس کا حل بہت پہلے آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھ دیا تھا، اور وہ حل یہ تھا کہ آپ اس پوسٹ کو نان پولیٹیکل بنائیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر کے اندر جب بھی آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ آتا ہے، یا تو ایکسٹینشن کی بازگشت ہم سنتے ہیں، اور پھر سیاستدان جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کچھ بھی کرے گا، کسی کو بھی اپنا باپ بنائے گا اور کسی بھی پارٹی میں چلا جائے گا، کسی کو کچھ کہہ کر ان کے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے پارٹیاں بدلنا، تو آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ حل ہو سکتا تھا، ہمیشہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ ایکسٹینشن اور کون بنے گا آرمی چیف والا یہ جو کھیل کھیلتے ہیں، اس کھیل کو بند کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آئین اور قانون کے اندر ایک آپ امینڈمنٹ کریں اور قانون بنا دیں کہ سینیورٹیز کی بنیاد کے اوپر ہم اس ادارے کے اندر آرمی چیف جو ہے اس کا انتخاب کریں گے۔ ہم کیوں اسے پولیٹیکل بناتے ہیں؟ سیاستدان جان کے پولیٹیکل بناتا ہے۔ اگر ڈسپلن ادارے کے لیے ایک قانون بنا دیا جائے تو پھر ویورز یہ مسئلے نہیں بنیں گے کہ نومبر آ گیا، باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ یار ایک ایکسٹینشن تو دے دو، اور پھر پوری جماعتیں جو آج یہ بول رہی ہیں وہ آپ کو ان کی کہانیاں کسے سنائیں گے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن مانگتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کھیل کو سیاستدان باہر آ کر خود جو ہے ایکسپوز کرتا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایکسپوز کرتے ہیں کہ یار دیکھیں جی یہ الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ، اور انٹرویوز ریکارڈ پر موجود ہیں، جا کر سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گا خواجہ آصف کا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، اور انہوں نے حوالہ دیا کہ میں جناب جب سے وزیر دفاع بنا ہوں تو ہر بندہ ایک سفارش لے کر آ جاتا ہے، اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، تو خواجہ صاحب یہاں پر ایس ایچ او بننے کی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ تو پھر ملک کا آرمی چیف ہے، تو خواہش کیوں نہیں ہوگی؟ یہ تو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر آپ نے کسی ہسپتال میں اپنا علاج بھی کروانا ہونا تو لوگ سفارش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس سفارشیں آرمی چیف کی آئی کوئی انہونی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہم یہی ہیں، اور ہمیں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے حالات کو ٹھیک کرنا ہے۔ ویورز، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو اپنی مقبولیت کی وجہ سے باقی جماعتوں کی طرح 3 ماہ کی کیمپین کی ضرورت نہیں ہے، ہم فروری میں اپنی کیمپین کریں گے، اور اگر عمران خان اس دوران جیل میں ہی ہوئے تو انتخابی مہم مزید آسان ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان کے جیل جانے اور اب جو حالات پی ٹی آئی پر آئے ہیں ان سے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ زلفی بخاری صاحب نے جو بات کہی ہے، میرا خیال اب یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ہر سروے، ہر بات، ہر موڑ جو ہے وہاں پر آپ کو عمران خان کا ووٹر ہی کھڑا ہوا اور انتظار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں، میں یہ بات جو ہے بھول گیا تھا، کاکڑ صاحب نے جو زہر دینے والا معاملہ ہے عمران خان کو، اس کے اوپر بھی ریئیکشن دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ غیر ذمہ داری کا ایک مظاہرہ کیا گیا ہے، اور دوسری طرف اگر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے تو آپ اسے ٹھیک کر دیں، اور یہ جو شاہی پروانے آپ جاری کرتے ہیں ان پروانوں کو اب جو ہے وہ بند ہو جانا چاہیے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔